آپ کو پتھر مارے ہیں، ان پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دو۔ اتنا ظلم نبی کریم کے جسم کو لہو لہان کرنے والے ظالم، اور قربان جاؤں آقا تیری چوتیوں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ تو کتنا رؤوف تھا، تو کتنا پیار کرنے والا تھا اپنی امت کے ساتھ۔ جبرائیل سے کہتے ہیں جبرائیل تو ان کو پیسنے کی بات کرتا ہے، تو ان کو مارنے کی بات کرتا ہے، تو ان پر پہاڑ گرانے کی بات کرتا ہے، اور میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبرائیل مجھے امید ہے یہ پتھر مارنے والے انہوں نے تو مار لیے، ان کی پشتوں سے نکلنے والے ضرور لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گے۔ اتنا مہربان نبی، اتنا اپنی امت پر محبت کا اظہار کرنے والا نبی، لیکن جب جبرائیل دیوار کھڑی کریں گے یا ان حوض کوثر پہ آنے والوں کو درے ماریں گے، نبی برداشت نہیں کر سکیں گے اور کہیں گے جبرائیل امتی امتی امتی، میری امت ہے، نماز پڑھنے والے ہیں، چہرہ چمک رہا ہے، ہاتھ چمک رہے ہیں، کوہنیاں چمک رہی ہیں، قدم چمک رہے ہیں، آنے دو، پیاسے ہیں، میں ان کو پانی پلاتا ہوں، آنے دو، کیوں مارتے ہو، کیوں دیوار کھڑی کرتے ہو، کیوں مجھ سے دور کرتے ہو؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو نہیں پتا، اے رسول آپ کو نہیں پتا، اے حبیب آپ کو نہیں پتا آپ کے مرنے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کون کون سی بدعتیں شامل کر دی، آپ کے دین میں کیا کیا نئے اعمال شامل کر دیے۔ کہیں تیجہ لے آئے، کہیں 7واں آ گیا، کہیں نامہ آ گیا، کہیں 10واں آ گیا، کہیں 40واں آ گیا، کہیں قل آ گئے، کہیں برسی آ گئی، کہیں رجب کے کنڈے آ گئے، کہیں شبرات کے حلوے آ گئے، کہیں 11ویں چھوٹی آ گئی، کہیں 11ویں بڑی آ گئی۔ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے دین کے اندر کیا کیا نئی چیزیں شامل کر لی اور حجتیں کرنے لگ گئے۔ آج حجتیں ہوتی ہیں، یہ عجیب مولوی ہیں، کہتے ہیں کھانا سامنے رکھا ہوا ہو، سورت یاسین پڑھی جائے تو گناہ ہوتا ہے۔ دیکھو کتنے ظالم ہیں، قرآن پڑھنے کو کہتے ہیں گناہ ہوتا ہے۔ ارے میں کہتا ہوں بھائی تم ایک رکعت میں 2 سجدے کرتے ہو، ایک رکعت میں 3 سجدے شروع کر دیے جائیں، تیسرا سجدہ ثواب کا باعث بنے گا یا گناہ کا باعث بنے گا؟ ہر عقل مند کہے گا گناہ کا باعث بنے گا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ سجدے کو گناہ کہہ رہے ہو؟ رسول اللہ تو کہتے ہیں بندہ سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جتنا سجدے میں قریب ہوتا ہے کسی اور جگہ پہ قریب، لیکن تیسرے سجدے کو آپ بھی گناہ کہو گے، کیوں کہ رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے۔ اسی طرح تیجہ، 7واں، نامہ، 10واں، 40واں، قل، برسی، رجب کے کنڈے، شبرات کے حلوے، 11ویں شریف کی کھیرے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور جو عمل رسول سے ثابت نہ ہو اس کو دین سمجھ کے کیا جائے، ثواب کی امید پہ کیا جائے تو وہ عمل بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ نبی کہیں گے امتی، جبرائیل کہیں گے آپ کے دین میں انہوں نے بدعات کا اضافہ کیا۔ وہی طائف والا نبی، وہی طائف والا نبی، وہی نبی جس کے گلے میں کپڑا ڈال کے بھیجا گیا تو اس نے جواب میں ان کو گالیاں نہیں دی، وہی نبی جس کی گردن میں پڑی ہوئی اونی چادر کو ایک اعرابی نے کھینچا، نبی کی گردن چھل گئی لیکن مڑ کر مسکرا کر اس اعرابی کو دیکھا، وہی نبی اب لب و لہجہ کیا کہہ رہا ہے، سحقن سحقن لمن خیر بعدی، جنہوں نے محمد کے دین کو بدل ڈالا آج محمد کی نگاہوں سے دور کر دو۔ تو یاد کر لو قیامت کا دن ہوگا، اپنے طور پہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے تیجہ دیا، 7واں کیا، نامہ کیا، 10واں کیا، قل کی، برسی کی، شب برات میں حلوہ بانٹا، رجب میں کنڈے کیے، 11ویں میں دودھ دیا، یہ ہماری نیکیوں کے انبار ہیں، لیکن یہ نیکیاں قیامت کے دن نیکیاں نہیں بن سکتی، کیونکہ اس عمل پر محمد کریم کا ٹھپا اور مہر نہیں ہوگی۔ بدعت شامل ہونے سے نمازیں برباد، روزے برباد، حج برباد، زکوٰۃ و جہاد برباد ہو جائے گا۔ اگر ہمارے اعمال کے اندر بدعات شامل ہو گئی
وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، وہ کام ہم نے دین بنا کر شروع کر دیا، قبریں پکے کر لی، طواف شروع ہو گئے، نظر و نیاز شروع ہو گئی، چادریں چڑھنے لگ گئی، اس پہ دیے جلنے لگ گئے، اس پہ تیل رکھ کر چراغ جل گئے، اور ہم نے سمجھا یہ سارا کام جنت میں لے جانے والے کام ہے۔ یہ بدعات کا بازار گرم ہو گیا۔ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ کی صدائیں گونجنے لگ گئی۔ نماز اذان سے پہلے یہ درود و سلام بدعت ہے، اس میں نور من نور اللہ کا نعرہ شرک اکبر ہے، یہ انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ بدعات کا بازار گرم ہوگا، نیکیوں کے انبار ہوں گے، بدعتوں کی وجہ سے ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ یاد کر لیجئے، حدیث رسول آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ یہ حدیث ذرا غور کرنا، اس حدیث میں 4 باتیں سمجھنے کے قابل ہیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس انسان نے کوئی عمل کیا، وہ عمل جس پر رسول اللہ کی مہر نہیں، اللہ کے نبی کا موافقہ نہیں،